بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدوار رہتے ہیں۔ کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی نصیب کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، آج ایک ایسے روحانی تحفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو ہمارے ان احباب کے لیے ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت سے محروم ہیں، عرصے سے اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن وہ نعمت انہیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ ہر طرف گئے ہیں، ہر قسم کی تگ و دو کی ہے، مختلف علاج کروائے ہیں، ٹریٹمنٹ لی ہے، ڈاکٹروں کے پاس گئے، حکیموں طبیبوں کو کنسلٹ کیا ہے، اور اسی طرح پیروں فقیروں عاملوں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن دروازوں پہ گئے کہ اللہ کی یہ نعمت کسی وسیلے سے ان کو حاصل ہو، لیکن ابھی تک اس کے اصول میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، سب دروازوں کو چھوڑ کے صرف ایک دروازے پہ آ جائیے، وہیں پہ سجدہ ریز ہو جائیے، وہیں پہ جولی پلائیے کہ جو سب کو دینے والا ہے، کہ جس کی ذات ہر ایک کو عطا کرنے والی ذات ہے۔ کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی بندہ جو اپنے اس مالک کو، اپنے اس خالق کو دل سے پکارتا ہے، روح کے تڑپ کے ساتھ آواز دیتا ہے، تو اس کی صدا بصحرا ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسے جولیاں بھر کے ہی واپس لوٹایا جاتا ہے۔ صرف مانگنے کا ڈنگ آنا چاہیے۔ بس وہ ذات تو بیٹا ہی عطا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اس کا ایک نام، ایک مبارک اسم یا معطی، جس کے اوپر ہماری ایک ویڈیو بھی موجود ہے کہ عطا کرنے والی ذات کہ جو عطا ہی عطا ہے، ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اسے مانتے ہیں، ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اسے نہیں مانتے۔ تو ہم اور آپ تو اس کے ماننے والے ہیں اور اس کے حبیب اور محبوب کے چاہنے والے ہیں، تو پھر ہمیں کیسے وہ مایوس لوٹائے گا؟ ہمارے اپنے اندر کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا ہے۔ تو احباب گرامی، آج کا یہ وظیفہ ہمارے ایسے احباب کے لیے ہے کہ جو ہر طرف سے نا امید ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے اس عمل کو کیجیے اور اللہ کی اس نعمت سے بیرور ہو جائیے۔ تو احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس پرفضیلت وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اپنے اس پیار بھرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد صدقے جاری کی نیت سے اسے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل، یہ روحانی تحفہ ان کے لیے ہدیہ ہونے جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت سے محروم ہے، اور اولاد سے بڑھ کے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اسی اولاد کے لیے کسی بھی کام کے کرنے سے دریغ نہیں کرتا ہے، خود بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن کوشش کرتا ہے کہ اپنی اولاد کا پیٹ بھر سکے۔ یعنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بہت سے احباب اپنی اولاد کے لیے ہر چیز سے گزر جاتے ہیں، ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ تو احباب گرامی، آج کا جو یہ عمل ہم آپ کو ہدیہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کلام الہی کی پرنور ایک آیت ہے کہ جس کا متن ہی اولاد کے لیے ہے۔ یعنی یہ آیت خود پکار کے کہہ رہی ہے، یعنی وہ خدا رحم میں مادر کے اندر صورتیں بناتا ہے، اور ہر صورت دوسرے صورت سے مختلف ہوتی ہے، کہ جس طرح کی صورت وہ پروردگار چاہتا ہے، وہ مصور، وہ خالق کل چاہتا ہے، اسی طرح کی صورت وہ بناتا ہے۔ یہی اس کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اور اگلا حصہ اس آیت کا بیان کرتا ہے کہ وہی خدا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور وہ ایک ایسا خدا ہے کہ جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔
تو احباب گرامی اب چلتے ہیں اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے۔ تو ناظرین کرام، اتوار کا دن جب گزر جائے اور سوموار یعنی پیر کی رات آئے تو پیر کا دن جو منسوب ہے بروایت اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو اس رات کو اس عمل کا آغاز کیجیے۔ اور چاند کے چڑھتے ایام ہوں تو کیا ہی بات ہے، یعنی 4 سے لے کے 14 تاریخوں کے درمیان جو بھی اتوار کا دن گزار کے سوموار کی رات آپ کو نصیب ہو تو اس رات اس عمل کے کرنے کو بیٹھ جائیے۔ تو احباب گرامی، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت کے طلبگار ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے پاک و صاف ہو جائیے اور غسل کر کے پاک و صاف کپڑے پہنیے، وضو کیجیے اور 2 رکعت نماز قضائے حاجت یعنی طلب اولاد کے لیے ادا کیجیے، اور پھر وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھیے، کوئی بھی استغفار پڑھ لیں۔ سب سے مختصر استغفار تو ہمیں پتہ ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سب سے مختصر استغفار یہی ہے۔ تو ایک تسبیح استغفار کی پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ کہ پہلے اپنی گناہوں کا اعتراف، اس پہ طلب مغفرت کرنا، اور پھر اس وحدہ لا شریک کا اقرار کرنا کہ مالک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سارے معبودوں کا انکار کر کے میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ تو ہی تو یک و یکتا معبود ہے۔ اور جب یہ تسبیح بھی مکمل کر چکے آپ تو اس کے بعد اول و آخر 12 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ آیت مبارکہ کی جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کا ورد شروع کرنا ہے آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ دوبارہ غور سے سنیے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے آپ نے 336 ٹائمز، یعنی 336 بار جب آپ اس عمل کا ورد مکمل کریں اور 12 راتوں تک اس کو مسلسل جاری رکھیں، صرف 12 دن انشاءاللہ انہیں 12 دنوں میں آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اور آخر میں پھر اسی طرح 12 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے لیے طلب حاجت کیجیے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس دربار رحمت سے مایوسی نہیں ہوگی۔ تو قدر کیجیے اس بے مثل عمل کی کہ وہ تمام احباب جو اس نعمت سے ابھی تک محروم ہیں، انشاءاللہ اسے کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کے اس روحانی محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ جو کہ ہمیشہ ہم آپ کی نظر کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔